دنیا میں اللہ نے کچھ مخلوق تو وہ پیدا فرمائی جن کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، اور وہ جانور ہے، کوئی اختیار ان کو نہیں دیا۔ وہ بھوکے ہوتے ہیں، آپ سے کھانا نہیں مانگ سکتے، وہ پیاسے ہیں، آپ سے پانی نہیں مانگتے، وہ بیمار ہیں، آپ سے دوائی نہیں مانگتے۔ آپ نے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا، وہ منع نہیں کر سکتے۔ وہ بھوکے ہیں اور آپ نے اس کو کام لینا شروع کر دیا، وہ منع نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کو چلنا پڑے گا۔ جو لوگ اب تو سارے وہیں سے آئے ہوئے ہیں، بھینس دودھ نہیں دیتی، سر پر پتائی کرتے ہیں، وہ بیچاری منع نہیں کرتی، خاموش مار کھا رہی ہے، لیکن وہ اپنی مجبوری بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کیوں دودھ نہیں دے رہی ہوں۔ پھر بھی اگر مار سے دودھ نہیں دیا تو انجیکشن لگا دے، لیکن اس کی مجبوری کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور بے زبان جانور ہیں کہ بیچارہ بولتا بھی نہیں ہے، خاموش ہے۔ ان دودھ کے اوپر سے مجھے ایک مسئلہ یاد آیا جو میں نے جگہ جگہ کہا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فخر الدین رازی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، میں بار بار ان کا ذکر کرتا ہوں، ان کی باتوں کو بے نقل کرتا ہوں، بلکہ تفسیروں کا بادشاہ ہے۔ فخر الدین رازی تفسیروں کا بادشاہ ہے۔ عجیب قرآن کریم سے مسائل کو استنباط فرمائے، کچھ قرآن بھی پڑھو، کچھ قرآن بھی سمجھو۔ سارا وقت دنیا ہی کمانے میں ہم لگائیں گے، اللہ اس کے قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے۔ وہ مومن کیسا جو اپنے رب کے کلام کو نہیں سمجھا کہ میرا رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا مخاطب ہے۔ وہ مومن کیسا جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں سمجھا۔ کچھ وقت اس کی طرف بھی لگاؤ، آپ کو بہت اچھے عالم ملے ہیں، میں واقعتاً کہتا ہوں، تعریف کے لیے نہیں، بہت اچھے عالم ملے، ان سے خوشامد کر کے ان سے کہو کہ آپ ہمیں قرآن سمجھاؤ، ہمیں نبی کا کلام سمجھاؤ۔ جب آپ کو قرآن سمجھنے کا دل میں داعیہ پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ مزہ آئے گی، ایسا سمجھو گے گویا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر سکینت اتر رہی ہے۔ سارا کام ڈالروں سے نہیں بنتا ہے، اللہ کی یادوں سے بنتا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے تو یہاں آ کر اپنی زندگی کو کمانے میں کھو دی۔ میں نے رات ہی ایک بیان میں کہا وہاں ابو بکر میں کہ برما کے حالات سے 3 مہینہ قبل حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ الرحمہ کا دورہ ہوا تھا، اور وہاں کی بہت بڑی مسجد ہے، صورتی مسجد، میں خود اس مسجد میں جا کر آیا ہوں، جو سورت اور راندیر کے لوگوں نے بنائی تھی۔ اس مسجد میں حضرت نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے عیاشیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے پیسوں کے کمانے کو دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہارے اطراحت اور غرور اور تکبر کو دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم نے یہاں آ کر اس قوم کو دین نہیں سمجھایا تو اللہ اسی قوم سے تمہیں ہلاک کرے گا، اور تمہیں پہننے کے کپڑے بھی نصیب نہ ہوں گے۔ یہ بیان کیسٹ میں آج بھی موجود ہے، آپ سننا چاہے سن سکتے ہیں، اور یہ بیان چھپا ہوا بھی ہے۔ اس کے 3 ہی مہینے کے بعد وہ حالات آئے کہ تہبند پہن کر لوگوں کو نکلنا پڑا، اور کپڑے ان کے پاس نہیں تھے۔ اللہ نے اس زمین پر ہمیں کمانے نہیں بھیجا، اس زمین پر جہاں سجدے نہیں ہوتے تھے ہمیں اس لیے بھیجا تاکہ ہم لوگوں کو سجدہ کرنے کا طریقہ سکھائیں، ہم دین کی اشاعت کریں، ہم دین کو پھیلائیں، ان کو دین سمجھائیں، اللہ کیا ہوتا ہے،
رسول کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہے، شریعت کیا ہے. یہ قوم بہت نرم قوم ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اے مسلمانوں، تم سے زیادہ دشمنی کرنے والے مشرکین اور یہود ہیں، اور تم سے بہت دوستی کرنے والے اور تعلق رکھنے والے نصارہ ہیں. یہ نرم قوم ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان کے پادری ان کو نرمی سکھاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قوم تکبر نہیں کرتی. اب دیکھ لیجئے، آپ یہاں رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، قرآن جھوٹ نہیں بولتا ہے. یہود میں کبر ہے، مشرک میں تکبر ہے، اس قوم میں تکبر نہیں ہے. یہ بہت نرم اور زرخیز زمین ہے. لیکن افسوس، ہم اپنے ہی اندر کے پاؤں کھینچنے سے باہر نہیں آ رہے ہیں. کہاں ان کو دین سکھائیں گے؟ ہم تو اپنوں ہی کو بھی سمجھ جا نہیں پائے ہیں کہ دین کیا ہے. ہم آپسی جھگڑوں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. میرا نبی لوگوں کے دکھڑوں کو سن کر رویا کرتا تھا. جہاں لوگوں کے دکھڑے سنتا تھا، صاحب کنز الاموال نے روایت نقل فرمائی، بہت عجیب و غریب. اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی اپنا دکھ لے کر تمہارے پاس آیا اور تم نے صرف اس کے دکھڑوں کو سن لیا، تم سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا اس کی مدد کے لیے، نہ تمہارے پاس کچھ تھا کہ اس کو دیتے، لیکن اس کے دکھڑوں کو تم نے سنا اور اس پر تم نے اس کو تسلی کے 2 کلمات کہہ دیے، اس کو صبر کی تلقین کر دی. میرا نبی کہتا ہے، اس دکھڑوں کے سننے پر اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. آج ہم لوگوں کے دکھڑوں کو سن کر خوش ہوتے ہیں. کسی کی بیماری خوشی، کسی کی لڑکی کی بے عزتی خوشی، کسی کی زندگی کی پامالی خوشیاں ہوتی ہیں. باپ بیٹے کے جھگڑوں پر ہمیں مزہ آتا ہے. کسی کے نکاح کے ٹوٹنے پر ہم مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. میرے بھائیوں، مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ہندوستان کے اعتبار سے کہا تھا کہ افسوس کہ ہم ہندوستان میں اللہ اکبر کا بھی معنی نہیں سمجھا سکے. اذان میں اللہ اکبر بول رہے ہیں، اس لیے کہ کسی مشرک نے آ کر حضرت مولانا کو یوں کہا تھا کہ اکبر بادشاہ مر گیا، ابھی بھی تم اذانوں میں اس کا نام لیتے رہو گے. حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا، ہم اکبر کا نام نہیں لے رہے ہیں، ہم تو اللہ اکبر پکار رہے ہیں. اس وقت حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم تو ابھی اللہ اکبر کا تعارف نہیں کرا سکے. اور کیوں نہیں کرا سکے؟ ہمارے اندرونی مسائل، ہمارے اندرونی جھگڑے. یہ اس کا پاؤں کھینچ رہا ہے، وہ اس کا پاؤں کھینچ رہا ہے. آپسی اختلاف